ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین بلند صلوات اللہم وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات اللہم ووسیعہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین بالرخصار وارث صلوات اللہم صلی اللہ الذی ردت لہو شمس مرتين ضربات علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے جی گفتگو آغاز کریں اجدی مجلس پاک مصائب دے حوالے نال منصوب ہے عباس ساحل کمر بنی ہاشم مطیع الحسین شباب الحسین کمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام صلوات پڑھنی چاہیے سارے سلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اور میں فضائل دا حصہ بادشاہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام دے نامی نال چاہنا علی دے دو پتران دے نام مجلس ہو جاوے بادشاہ دے ایک بیٹے دے نام فضائل ہو جاوے اور ایک دے نام مصائب ہو جاوے ویسے تو ابوالفضل العباس علیہ السلام تے بھی اگر ایک جملہ آکھ دیواں تو یاد رکھے اے او ہستی ہے بادشاہ ابوالفضل العباس جس نے سرکار صادق فرمایا کہ ساحلے ہے عباس دو معصومین جنان دے واسطے عباس صالح ایک موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے ابوالفضل العباس علیہ السلام 26 ہجری 4 شعبان جدو ظہور ہویا بادشاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام دا تو ایک کنیز خاص نے آکے مسجد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اطلاع کے دیتے کہ اللہ نے تو بیٹا عطا کیا پوری توجہ تو جناب عباس دے ظہور تے جدو شہنشاہ نو اطلاع ملی تو فوراً سر سجدے چ رکھیا اور جدو سر سجدے چایا
تو لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہویا؟ بس اسے جملے شرکت کرنا اور فضائل ابوالفضل العباس سے شامل ہو جانا۔ مولا کیا ہویا؟ تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا آج علی دی آرزو پوری ہو گئی۔ جس دی علی آرزو کرے اس نے عباس آدن۔ مہربانی جناب، خدا زندگی دراز۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ آج وہ عباس آئے جس دی آمد تھے آرزو، جس دی علی آرزو کرے، جس دی امیر المومنین آرزو کریں اس نے عباس آتے۔ بنو کلاب چکے سبحان اللہ، پوچھا لوگوں نے کہ عباس جری کیسے تھے، جی کیسے اتوار و خصال تھے، سخی کیسے تھے؟ میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا کوئی برجستہ جواب، منہ سے بے ساختہ نکلا کہ علی جیسا۔ بالکل محترم نے سچ آکے جدوں بادشاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام دا عقد ہویا جناب لبابہ خاتون سلام اللہ علیہ نال، تو شہزادی عالیہ سلام اللہ علیہ دی جدوں نگاہ چہرے عباس تے پئی تو پاک مخدوم فرمایا ہاذا کمرے بنی ہاشم۔ جڑے سلام کر دیو مولا دے علم نو، نہیں سمجھے میں کیا عرض کیتا ہے؟ کمرے بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ پتہ نہیں کون سمجھے میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ عباس اس ویڑے وچ چننے جتھے حسین جیسا جوان۔ تسے بھی تائید فرماؤ بھئی، سارے سارے بول دے ہو بھئی، مولا زندگی دراز فرماوے۔ اسی جڑے امام حسین علیہ السلام دے ذاکر ہوندے ہیں نا، اسی جو پیش کر دیں اس دی تائید چاہتے ہیں۔ خاموش مجمع، خاموش اتھے خاموشی، ویسے خاموشی عبادت ہے لیکن انہاں دے ذکر جو بولنا عظیم عبادت ہے۔ ساجد تقوی صاحب عالم دین میرے تو پہلے غالباً دھرم پورا ہی پڑھ دے پیان، جھولیچ نہج البلاغہ رکھ کے ابا کبا سرت امامہ تو نہ فرمائے سرکار صادق بات سفر میں دن جیڑا بندہ ہیک دفعہ نام علی چاوے اللہ 16,000 ختم قرآن دا ثواب نامے۔ عبادت محفوظ کرو مل کے حیدری۔ اور بات پوری سن لیں، انہوں نے فرمایا کہ 16,000 عام ختم قرآن دا ثواب نہیں، 16,000 اس ختم قرآن دا ثواب ہے جڑا خود میں جعفر و صادق نے پڑھیا ہو۔ خالق لم یزل ایسے بندیاں جہنم میں نہیں بھیجنا جنہاں دے نام اسم محمد آمد۔ کوئی نہ اندھی تعریف انہوں نہ مننے، منکر ہو جاوے، دوڑ جاوے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ تاریخ اچھ ملتا ہے معصومین فرمارن جڑا منہ نال ایک علی ابن ابی طالب دا فضائل پڑھے اللہ اس دے زندگی دے زبان دے گناہ معاف کر دے۔ جڑا ہاتھ نال ایک فضیلت امیر المومنین لکھے اللہ حد دے گناہ معاف کر دے، اور جڑا کنہ نال سنے اللہ کنہ دے گناہ معاف کر دے۔ تو انہاں دی فضیلتاں تو بے بہا ہیں، تھوڑا جے سفر کرو پھر میں زیادہ مسائل برز کرنا چاہنا۔ تو جناب خلوص تا پہلے صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، خلوص ہوئے تا مندر نہ صحیح۔ یاد رکھے گل ہوندی خلوص نالے، ورنہ نوح دا پتر بھی ہوئے تو ڈوب گئے۔ بولو بھائیو، ورنہ نوح دا پتر بھی ہوئے تو ڈوب گئے۔ مولا زندگی دراز فرماوے میرے محترم سامین، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نے عصمت چاہے پوری توجہ اور حتیٰ تے جناب ابوالفضل العباس۔ تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے عرض کی تھی یا امیر المومنین، جس وقت عباس آئے، جس وقت شہزادہ توڑا آئے، اس وقت تو لے کے اجے تک اکھا نہیں کھول، اکھا نہیں کھولی، اور میں اس وجہ تو پریشان ہوں بھئی جس انہوں 13 رجب یاد ہے اور پھر باشد اگلا جملہ سامنے آوے تو تائید حق ادا ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس اکھا نہیں کھولنیاں چونکہ میرا پتر ہے، اے میرا بیٹا ہے، جی میں 13 رجب المرجب میں بیت اللہ وچ آیا اور میں اکھا نہ کھولیاں، اس نے بھی جب تک رسول نہ آگئے تو اس نے بھی اکھا نہیں کھول لیا اس میرے شہزادے نے۔ تو مولا وجہ کیا ہے؟ پوری توجہ۔ تو فرمایا اینہ اینہ حسین، کوئی نہ سن دے پہ میں کے پہ پڑھ دا،
کتھے میرا بیٹا حسین؟ بابا میں موجود۔ فرمایا حسین بابا نے تیرے واسطے ایک تحفہ رکھے۔ اجے علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ کا لابیہ اور ایک شہزادہ۔ فرمایا حسین قریب۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ ودھائے تو ہاتھ آتے جناب عباس، اور فرمایا عباس ہے تیرے واسطے۔ اور بعض علماء نے بھی لکھے کہ مولا عباس نے پہلے ہاتھ ودھائے نا، پتہ نہیں کون ہے جڑا اس جملے دی حقیقت نو سمجھے، یعنی جناب عباس آکھ رہے ہیں سلامی بعد پہلے ہتھاں دا نظرانہ قبول کریں۔ کیا بات ہے بھائی، ہاتھ محتاج نہ ہوئی عزت بالفضل العباس سب کا۔ مولا زندگی دراز فرما، ایک مومنہ علیل مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ توجہ چاہتا تو میرے محترم سامین اگلا مرحلہ اسم دا کہ نام رکھیا جائے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو سارے نے آکھیا کہ شہزادے دا نام رکھو، تو اجے تک مخدرات عصمت و طہارت اپنے اپنے حجریاں بیچیں، لیکن ایک خبر پہنچ گئی ہے کہ شہزادہ دنیا تے آ چکا پوری طور۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں تاریخ تے اللہ جڑا تن بیٹا عطا کرے اس دا نام میں محمد عباس پہ رکھا۔ جنہاں سمجھ آئیے بول دے ہو بھئی جڑی نا دی عزت بولن نال تاریخ پڑھ دی انسان، اس دا نام میں عباس رکھے۔ اور جی میں لفظ عباس حویلی گونجیا تو یکدم ایک پردہ ہٹیا، اور پردے جو جناب عالیہ ظاہر ہوئے۔ نہیں سمجھے میں کیا کیا؟ جی میں اعلان ہویا کہ عباس آ گئے تو پہلے مقدرات عصمت حجر پاک دے اندر، اور جی میں پتہ لگا کہ اس دا نام عباس ہے تو یکدم پردہ ہٹیا، اور جناب عالیہ سلام اللہ علیہا بابا دے سامنے پوری توجہ، اور آکے بابا دے ہتھا تو عباس نو چایا، اور چاہ کے کیا بابا اسے دا نام عباس ہے؟ آئے سارے با جماعت ہو جانا، شرکت کرنا میرے شیعہ سنی بھائیو۔ کم از کم ہن 20 سال دا فرق ہے، 20 سال دا پاک شہزادی عالیہ اور ابوالفضل عباس علیہ السلام میں پوری توجہ۔ تو کیا بابا اسے دا نام عباس ہے؟ اسے دا نام عباس ہے؟ فرمایا ہاں عالیہ اسے دا نام عباس ہے۔ ہیں بابا یہی عباس ہے؟ جڑے نہیں پہنچے آؤ ذرا فرش تے بے کے عرش تے معراج کروا دو۔ وہاں محترم سامین پاک عالیہ نے آکے ہیں بابا ایو عباس ہے؟ بیٹا وجہ کیا ہے؟ فرمایا عباس دی کوئی امانت میں عالیہ دے کولے۔ مولا زندگی دراز فرمایا عباس دی کوئی امانت، مولا زندگی دراز عباس دی کوئی امانت۔ عالیہ کیسی امانت؟ فرمایا بابا کو 15 سال پرانی۔ جملے نو فضیلت رنگ سننا مسائے پورا بادشاہ ابوالفضل یہ توڑی معرفت ہے، جڑی اکھا چو فرات جاری ہوگی یہ معرفت دا ثبوت ہے، لیکن ایک لمحے واسطے ذرا رک کے تھائیں فضیلت ابوالفضل عباس علیہ السلام سننا، اور پھر اگے سفر مسائب دا ہو سی۔ بابا ایو عباس ہے؟ اگر یہی عباس ہے تو ایک امانت میرے کو لے۔ عالیہ کیسی امانت؟ فرمائے بابا جدو 3 جماعت دیو ساندی پوری توجہ حسنین نانا دے روزہ تے تُسی مسجد چاہے، اممہ نے میں نے فرمایا اللہ تن ایک ویر دے سی جندہ نام عباس ہو سی، اور جدو عباس دنیا تے آ جاوے اس جملے تے بیداری دا ثبوت ہوئے، جدو عباس دنیا تے آ جاوے تو عباس نو آکھنا تمہیں فاطمہ زہرہ سلام کہہ رہی تھی۔ اے ہاتھ محتاج نہ ہو میڈ کسی دے مل کے نعرہ حیدری، اسے کہنا جزاک اللہ، اے معرفت سلامت ہوئے، جزاک اللہ، خدا تو زندگی دراز فرما رہے، مولا اس وحڑے نواد رکھے، اسے کہنا کہ فاطمہ زہرہ تمہیں سلام کہہ رہی تھی۔ اچھا ویکو جدو جناب فضیلت جدو حبیب ابن مظاہر الاسدی کربلا پہنچے تو آکے شہزادیاں نے آکھیا کہ تو ان ساڑی اممہ جناب انہوں محمد نے اممہ عالیہ سلام آکھ رہا، تو اس معیار تے اپنے آپ انہوں محسوس کر کے حبیب ابن مظاہر غش کھا گئے، فضائل پڑھ رہے ہیں، غش کھا گئے کہ عالیہ دا سلام جس تے عالیہ سلام کرے اس دا یہ معیار ہوں دیتے، جس تے زہرہ سلام کرے اس دا معیار کیا ہے؟ مولا زندگی دراز کرو، توجہ دا بادشاہ لقب بادشاہ باب الحوائج، حاجات دا دروازہ،
سرکار موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام باب الحوائج، علی ابن الحسین علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج، مسلم ابن عقیل علیہ السلام جنہاں دے واسطے امام حسین علیہ السلام فرمایا قد ارسلت علیکم افضل اہل بیتی و سکتی، کوفہ والوں میں اس کو تمہاری جانب ارسال کر رہا ہوں جو حسین ابن علی کا اعتماد اور اہل بیت میں افضل ہے۔ افضل اہل بیتی ایک وہ باب الحوائج اور ایک ابل فضل العباس علیہ السلام باب الحوائج۔ بادشاہ دے اس میں مبارک دے عددن 133 133 اگر ان جمع کرو تو حاصل 7 آندہ ہے۔ وفاد عدد 7 تھے، پوری توجہ، وفاد عدد ایک دا عدد وحدانیت دا نمائندہ، توحید دا نمائندہ ایک دا عدد، 2 دا عدد 9 معصومین دا نمائندہ، 4 دا عدد 40 عناصر آگ ہوا پانی مٹی دا نمائندہ، 5 دا عدد خمسہ دا نمائندہ، 5 تن پاک دا نمائندہ، 6 دا عدد ہویت دا نمائندہ، 7 دا عدد وفا دا نمائندہ۔ تو وفا جناب بالفضل العباس علیہ السلام دے اسم دے عددن 7 کامل جمع کرو تو عدد 7 آندہ ہے۔ باب الحوائج، چلو میں آیا تو میں تو ایک تحفہ دے کے جاواں، اگر زندگی کو مشکل آ جاوے تو اس تصویروں 133 مرتبہ پڑھو۔ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، جنہاں ترجمہ یاد ہے انہاں معراج کر لے خدا دی قسم ہے، اپنے آپ نو جھکا دو اس دروازے تے، پوری زندگی دا نام حسینیت رکھ دے، صرف مجلسہ چنہ ایسے نظر آویے، اسی گھر ہوئیے، اسی بازار ہوئیے، اسی سڑک تے ہوئیے، اسی آفس دکان ہوئیے، اسی گھر مکان ڈیرے زمین ہوئیے، اسی جتھے ہوئیے، اسی حسینی نظر آویے، پوری زندگی دا نام حسینیت رکھ دینا۔ جملے تک غور کرنا، میں تاریخہ جو پڑھ کے الحمدللہ زندگی دے پتہ ہی نہیں چلیا، بھائی نجم الحسن 22 سال ہو گئے، کل کی نہیں حساب کیتا ہے تو پتہ لگا 22 سال ہو گئے الحمدللہ مظلوم کربلا دی نوکری دیں دیا، تو آج تک ایسی بات کیتی نہیں، من گھڑت بات کرانا اللہ ذاکر ہی نہیں، جو علماء دی قلم چو نکلے اور ولی فقیر دی مہر لگی ہوئے۔ یاد رکھنا پوری کائنات دے مشکل کشا، پوری کائنات دے مشکل کشا اہل بیت دا مشکل کشا عباس ہے۔ یا اس تصویر دا انکار کر دے وے بندہ، میں پوری دنیا نہیں آکے صحیح، میں جی پوری دنیا نہیں آکے، میں کہ پوری کائنات دے چاہے کوئی فرش تے عرش تو شفا لمن آ جاوے، 3 شعبان یاد ہے تو بولنا محترم، چاہے کوئی عرش تو شفا لمن آ جاوے، چاہے کوئی سپ آ جاوے، چاہے کدائیں ہرنی بارگاہ رضا چاہ جاوے، چاہے کوئی بیر علم تے ظافر دا قبیلہ آ جاوے، تو پوری کائنات دے محترم شیعہ سنی صاحبان، پوری کائنات دے مشکل کشائن اہل بیت، اور اہل بیت دے مشکل کشائن ابو الفضل العباس۔ پوری توجہ چاہنا، مثلا جدو بھی 4 شعبان دی تاریخ آوے تو کربلا حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام دے سامنے ایک بہت بڑا بینر پوسٹر لایا ہوئی اور اس سے یہی ہوئی مناجات لکھی ہوئی ہے، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین۔ ہن ترجمہ سڑاما تے اپنی دعاواں ذرا مولا دی بارگاہ پہنچاؤ، باب الحوائج دی مجلس وچ بیٹھے ہو، آئی تا دعا دے رد ہومن دا امکان ہی نہیں ہووے جائز، تسی منگو مہر نہ لگے تو دہلیز چمن دا فائدہ کیا؟ یا کاشف الکرب، اے دکھوں کو کشف کرنے والے، ہائے ہائے ہائے، نابود ناپائد بے نام گمنام مٹا دینا، یا کاشف الکرب، اے دکھوں کو کشف کرنے والے، کہاں سے؟ بھئی سنبھلنا، بہت بڑا جملہ کھڑ لگا، یا کاشف الکرب ان منت سے، یا کاشف الکرب، اے دکھوں کو مٹا دینے والے، ان وجہ الحسین، حسین کے چہرہ سے، جڑا حسین دی مشکل کشائی کر سکتا ہے، مومنہ دی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی،
سید الساجدین علیہ السلام، زین العابدین، سلالۃ الوسیین، قرۃ عین الناس. پڑھنی صلوات تو سارے پڑھو باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعجل لولیک الفرج ولعن اداہم اجمعین. میرے محترم سامعین، جس نے آ کے سامنے اسم لیا نا عباس، تو ابو الفضل العباس علیہ السلام دے نام تے امام سجاد کھڑے ہو. نہیں سمجھے کہ کون کھڑا ہویا؟ صرف فضیلت نہیں جی، اپنے دور دے صاحب الزمان سید الساجدین. جویں آئی توڑے میرے عصر دے بقیت اللہ العظم علیہ السلام، تو اس زمانے دے سید الساجدین، صاحب الزمان، صاحب الامر، صاحب العصر اس زمانے دے. تو امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور پھر مولا تشریف فرما. اس بندے نے پھر نام لے عباس. اس نے آکے شاید اتفاقاً مولا کھڑے ہو گئے. تو پھر فضائل پڑھ رہے ہیں، پھر امام سجاد کھڑے ہو گئے. صاحب الزمان کتاب دا نام ہے کشف الاستالات الفنون. اہل سنت کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے. کیا کمال محنت کی تھی اہل سنت علماء نے اس کتاب ہے. الف تجھے تک کائنات جتنے علوم ہیں نا، ان سارے اندر تذکرہ. الف نال جتنے علوم بندن کائنات، با نال جتنے علوم ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے. تو ظاہری بات ہے جدو سواد آمن آئی تو صاحب الزمان دا ذکر آمن آئی. تو صاحب الزمان دی شرح جو لکھ دیں کہ صاحب الزمان کسے کہتے ہیں، دیکھنا کہ کس دے نام تے صاحب الزمان کھڑے ہو رہے ہیں اور صاحب الزمان دی طاقت کیا. انہوں نے لکھا کہ صاحب الزمان اسے کہتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، طلوع، غروب. یہ 6 حالتیں جس پہ لاگو نہ ہوں اسے صاحب الزمان کہتے ہیں. گھبرا کے نہ بولو یار، ابو الفضل العباس علیہ السلام دی مجلس سے مولا زندگی. یعنی صاحب الزمان واسطے کوئی مغرب نہیں، کوئی صبح نہیں، کوئی شام نہیں. صاحب الزمان دا جتھے دل کرے دن و رات کر دے وے. آئے آئے زندہ باد جوانو، زندہ باد. صاحب الزمان دی مرضی ہوئے مشرق نو مغرب کر دے وے، مغرب صاحب الزمان دی مرضی ہوئے تو سورج پلٹا دے وے. صاحب الزمان دی مرضی ہوئے تو پنگے وچ بھی اجدر دے 2 ٹکڑے کر دے وے. صاحب الزمان دی مرضی ہوئے دن نو رات، رات نو دن کر دے. صاحب الزمان دی مرضی پہاڑ نو اشارہ کرے تو چلنا شروع کر دے. اگر اجے سمجھ نہیں آئی تو اپنے آپ نو کسے تاریخی دربار چلے کے جاؤ تو میں صاحبان عزت نو، صاحبان مجلس نو صاحب الزمان دی طاقت دساں کہ صاحب الزمان دی طاقت کیا ہے. اگر صاحب الزمان دی مرضی بن جاوے مرد نو عورت کر دے وے، اے صاحب الزمان دا اختیار ہے. اے صاحب الزمان دا اختیار ہے. خدا زندگی دراز فرما. تو امام سجاد علیہ السلام صاحب الزمان نے اپنے عصر دے اور جناب ابو الفضل العباس دے اسم تے نام پاک تے کھڑے ہو. جدو دوسری دفعہ کھڑے ہوئے تو بندے نے سمجھا کہ واقعی جدو میں نام ابو الفضل العباس دا لواں تو سید الساجدین کھڑے ہوئے ہیں. گو ایام امام سجاد علیہ السلام دے شروع ہوئے. تو سائل نے پھر آکھیا، اس بندے نے پھر آکھیا ابو الفضل العباس. تو جو تیسری باری نام لیا تو مولا کھڑے ہو گئے. مولا فرمایا تو قیامت تک بھی عباس دا نام لیندہ رونا، سجاد اٹھی کے تعظیم کردہ. آئے آئے مسلح تے بیٹھ کے سوچنا میں کیا آکھیا. تو کس عظمت مالک ہے. یا کاشف الکرب ان فتح الحسین، ایک شف کربی انہاں دا واسطہ دے کے، ایک شف کربی بے حق کے عقیق الحسین. ایک عرب دے شاعر نے، آخری بات انہوں نے بعد میں مسائب عرض کرم، ایک عرب دے شاعر نے پوری توجہ چاہنا، ایک مرثیہ لکھیا اور اس نے پہلا شعر کچھ اس طرح لکھیا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا. تاریخ دی بات کر رہے ہیں، پڑھی لکھی بات عرض کر رہے ہیں. عاشور وما ادراک ما عباس، اور دنیا کیا سمجھے کہ عباس کیا ہے. صرف کالا پرچم لامن نال کم نہیں بڑھنا، پرچم آلے دی منسو تا کم بڑھ سی. پوری توجہ چاہنا محترم سامعین. جنہ جنہ گھران تے بادشاہ دے پرچمن مولا قائم رکھے. یاد رکھنا جیڑا راج تے راج کرے اس نو عباس آدھے نا. تسی اپنے گھر تے کسی اور ملک دا پرچم نہیں لا سکتے. بولو
اگر لیسو تو غداری ہو سی، ملک نال بے وفائی ہو سی، مجرم ہو سی، پرچہ علیحدہ ہو سی، جیل علیحدہ ہو سی، لیکن یاد رکھے ملک امریکہ بھی ہوئے تو پرچم عباس دا لگتا ہے، ممالک یورپ دے بھی ہومن تھل میں عباس، اور کسی نے کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا، پوری توجہ چاہیے۔ عاشور اے شیر اگر تو ایجاد ہو گیا ترجمہ اس دا تو پھر پوری بات لطف ہے۔ شاعر نے لکھیا کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ بعد سوچیا کہ میں لکھ دیتا ہے کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا، تو کہیں اسے شان امامت گھٹ تو نہیں رہی؟ تو ہو سکتا ہے کہ میں ایسا نہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام ناراض ہو جاؤں، لہذا اس نے اتھائیں بند کر دیتا اور رات انہوں بستر تے لیٹ کے سو گئے۔ پوری توجہ۔ عالم خواب شاعر ویدہ ہے کہ شب جمعہ اور میں کربلا ہوں۔ بیدار ہونا بڑی قیمتی بات ہے۔ خواب عالم خواب ویکھ رہے کہ شب جمعہ اور شب جمعہ پھر کربلا دی شب جمعہ، بولو جنہ ویکھیے جنہ کیتیے گزاریے وہ تا نشہ ہی نہیں اتردہ شب جمعہ کربلا دا۔ جڑے نہیں گئے میں دعا دے رہے ہیں کہ مولا تو جلد جلد کربلا زیارت پہلے ابتدائی مجلس بھی دعا دے چکے ہیں کہ شب جمعہ اور میں کربلا مولا اور بین الحرمین کھلوتا، اور یاد رکھنا جوانوں بین الحرمین دو حرمان دے درمیان آلے اس مقام نو فاصلے نو بین الحرمین، ایک پاسے ذریعے بلفضل العباس علیہ السلام اور ایک پاسے ذریعے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ اچھا ایک تو ان تحفہ دے جاؤں جوانوں ان دوما حرمان ویچ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ فاصلہ ہے۔ کون سمجھے کیا بیان ہو رہے ہیں؟ مولا زندگی دراز فرمائے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ، ہاں گوگل کر لینا مجلس تو بعد، جتنا صفا اور مروہ دے درمیان فاصلہ ہے۔ پوری توجہ۔ آدھے کہ شب جمعہ تو میں سوچیا کہ پہلے میں حرم حسین علیہ السلام میں جاما اور مولا دا سلام۔ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ پوری توجہ۔ شاعرہ دے کہ عالم خواب جیوے میں حرم آقا امام حسین علیہ السلام میں داخل ہویا تو پورا حرم خالی، شب جمعہ اور حرم خالی۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ حرم امام کیوں خالی؟ تو میں سوچا ہو سکتا ہے کہ زری دے اندر رش ہو گئے جو اتھے لوگوں میں، تو اگر میں تیز قدم چاہ کے عالم خواب جو ذریعے آقا امام حسین علیہ السلام میں پہنچیا تو ذری خالی، فقط خدا موجود ہے۔ جتنا لطف لے سکوں نا، جو معرفت دزینہ مولا تو نتا فرمائے اس تے کھڑے ہو جانا، میں جملہ بھیجن لگا وصول فرمانا۔ خدام تو پوچھ دے زری خالی کیوں ہے؟ این را دیو بھائی توجہ چاہنا، زری خالی ہے، زری خالی ہے، حرم خالی ہے، ایک خدام موجود ہے۔ جو دو خدام دے قریب آکے شاعر نے عالم خواب پوچھیا زری خالی کیوں ہے؟ تو سنا کہ چونکہ حسین علیہ السلام ذریعے چ نہیں۔ آئے ہائے ہائے بھائی پھرنا میرے محترم شیعہ سنی بھائیو، مجلس سے انسان دیا دعاواں قبول ہوں دی اور گناہ مٹ دیں اور درجات بلند ہوں دیں، چونکہ آقا حسین علیہ السلام ذریعے موجود نہیں۔ حسین کتھے وہ عباس دا سلام کرن گیا۔ آئے ہائے مرحبا مرحبا اجرکم ابا عبداللہ الحسین واب الفضل العباس علیہ السلام۔ کتنے امام حسین؟ مولا زندگی دراز ذرا فضیلت جملہ قبول فرمانا، کتن ابل فضل العباس علیہ السلام دے سلام واسطے۔ تو شاعر آدھا ہے عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ تو شاعر آکھدا ہے، پوری توجہ، شاعر آکھدا ہے کہ میں سوچا جو تو ذریعے چ آقا نہیں اور ہر شب جمعہ انبیاء آمدن تو انبیاء بھی ذریعے چ نہیں، تو کوئی بھی اس حرم چ نہیں، تو سارے تو میں بھی مولا عباس دے حرم والے پاس سے دوڑے۔ ہن جویں جویں آدھے عالم خواب حرم قریب آ رہے تو رش کھچا کھچ پورا دربار عباس بھرے ہوئے، سر نال سارے مونڈے نال مونڈے، او مخلوق خدا ساری سر نظر آ رہے ہیں، لیکن سارے اپنی اپنی جگہ تے کھلوتے نہیں، اتنا رش ہے۔ لیکن آدھے میں عالم خواب جتنا چلدا جا رہے ہیں میں رستہ ملدا جا رہا ہوں۔
اور میں ٹردے ٹردے ذریعے بلفضل لباس دے کول پہنچے ہاں بس ملائکہ دی داد آ رہی ہے جو کوئی سنن دی طاقت رکھ دا ہوئے تھا اے شاعرہ دا عالم خواب جی میں ذریعے دے قریب پہنچے ہاں تو میرے سامنے امام حسین سرہاندی والے پاسے بلفضل لباس دی سرہاندی والے پاسے میرے اگے امام حسین علیہ السلام کھلوتے اور ذریعے ہاتھ رکھ کے پیادن عاشور کا دن وہ دن تھا جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ